امام شافعی کے زمانے میں ایک عباسی خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی وہ مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو پھر تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان، اماموں کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہیں۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان عالم دین اور فقیہ بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان عالم دین اور فقیہ نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا، وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں ایک صورت میں آپ کو یہ فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا فتویٰ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہاں ایک خادمہ صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی اور میں بھٹک گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورہ نزعات کی آیت 40 اور 41 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ بہشت یعنی جنت ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر ہر وقت ہر دن جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے خدا کا خوف۔ ہم خدا کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں، توبہ کریں، جس کو کرنے کے ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو بھی جنت کے طلبگار ہیں، اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے، دنیا کا کوئی شخص اس وقت آپ کو نہ دیکھ رہا ہو اور نہ ہی کوئی شخص آپ کو روکنے کی ہمت کر سکے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود اس وعدے کو، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ بہشت یعنی جنت ہے۔ اپنے دل و دماغ میں یاد کر لیجئے، اگر آپ کو اپنے رب کے حضور جواب دہی کا خوف غالب آ گیا اور آپ اس گناہ سے باز آ گئے تو مبارک ہو۔
آپ جنت کے راہی بن چکے ہیں۔